تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے تم اپنی ماں کی گود میں جا کر لیٹو، یعنی اپنے گھر میں ہی رہو، میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں کون تحفہ دیتا ہے، یہ تحفے تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے ملے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی اور بھی صحابی کیا ہوتا اسے بھی مل جاتا، تو نبی علیہ السلام وہ جو تحائف ہے نا وہ توشہ خانہ میں جمع کرواتے تھے۔ یہ توشہ خانہ چونکہ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا، اس زمانے میں بیت المال، تو اس میں بھی ایک مصرف ہے کہ جو لوگ صدقات یعنی زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے جاتے ہیں، اس زمانے میں نبی علیہ السلام کی طرف سے جاتے تھے نا لوگ جو کلیکٹ کرتے تھے بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ، تو ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے جائیں گی اور ان کو باقاعدہ تنخواہ دی جاتی تھی، لیکن اس میں ایک چیز ہوتی تھی کہ بعض اوقات وہ لوگ ساتھ تحفے بھی لے کے آتے تھے، اور جب بیت المال میں زکوٰۃ جمع کرواتے تھے تو کہتے تھے یہ تو زکوٰۃ ہے جو ہم نے کلیکٹ کی ہے آن دا بہاف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے بہاف کے اوپر، اور یہ وہ تحفے ہیں جو لوگوں نے ہمیں دیے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے تم اپنی ماں کی گود میں جا کر لیٹو، یعنی اپنے گھر میں ہی رہو، میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں کون تحفہ دیتا ہے، یہ تحفے تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے ملے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی اور بھی صحابی کیا ہوتا اسے بھی مل جاتا، تو نبی علیہ السلام وہ جو تحائف ہے نا وہ توشہ خانہ میں جمع کرواتے تھے۔ یہ توشہ خانہ چونکہ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا، اس زمانے میں بیت المال، تو جتنے بھی بار کے تحائف ہے نا یہ جو توشہ خانہ میں جمع ہوتے ہیں نا، اور یہ جو قانون بنا ہوا ہے، ویسے تو سارے لوگوں کو نظر آتا ہے پاکستان کا فلاں قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے منافی ہے، تو یہ بھی قانون منافی ہے، اور اس میں سنگل آؤٹ کسی ایک پرائم منسٹر کو آپ نہ کریں، جتنے پرائم منسٹر ہیں، جتنے آرمی چیف ہیں، جتنے ریاستی اداروں کے لوگ ہیں، جتنے چیف جسٹس نے آج تک جتنے بھی یہ تحفے لیے ہوئے ہیں نا، اصولاً ان کو بیت المال میں وہ جمع کروانے چاہیے، آدھی قیمت دے کے یا 20% دے کے نہیں لینے چاہیے، ادھر ہی رکھیں۔ یہ صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں ہو رہی، ساروں کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ بڑا ایک ظلم ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کے خلاف ایک میڈیا کمپین چلاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایمانداری کا ثبوت دیں۔ انہی کے دور حکومت میں جتنے بھی باقی لوگ ہیں نا، ریاستی اداروں کے لوگ بھی، ان کے طائف کی لسٹ بھی کہیں سے نکالیں اور وہ بھی ڈسپلے کریں اور دکھائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ آپ لوگ ٹرو جرنلسٹ ہیں اور یہ سب کچھ لے کے چل رہے ہیں صحیح۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ توشہ خانے کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا ایسے 2 سال پہلے، جب وہ ایک صحافی ابرار جس کو دھمکیاں دیں پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے، جب اس نے وہ نئی اپلیکیشن دی تھی نا جسٹس گل حسن کے پاس، چونکہ میں چیف جسٹس تھے اس وقت اطہر من اللہ، تو میری بھی کچھ وہاں پہ ڈیٹس لگتی تھی، تو وہ گل حسن صاحب کے پاس بھی میری ایک دفعہ ڈیٹ لگی تھی۔ پٹھان آدمی اور پٹھان دلیر بہت ہوتا ہے، یہ 2 مجھے خوبیاں پٹھانوں کی بڑی پسند ہے، ایک دلیری، دوسری سادگی، اور باہر سے پڑھا ہوا ہے، انتہائی کوالیفائڈ بندہ ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ تو اس نے وہ جس طرح سماعت کی اور وہ ورڈز اس میں یوز کر رہا تھا نا، تو مجھے اندازہ تھا کہ اگر یہ مسئلہ آگے گیا نا تو یہ بہت خطرناک ہو جائے گا، حالانکہ اس وقت بات صرف شروع ہوئی تھی۔ تو بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے یہی تعلیم دی آپ نے کہ کوئی گفٹ آپ کو پوسٹ کی وجہ سے ملے نا گورنمنٹ کی، چاہے آپ صدقات اور زکوٰۃ کلیکٹ کرنے گئے ہیں یا گورنمنٹ کے کسی کام سے گئے ہیں، ظاہر ہے یہاں سے پرائم منسٹر یا آرمی چیف اپنے ذاتی کام کے سلسلے میں تو نہیں دوسرے حکمرانوں کو ملتا۔ پرائم منسٹر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک پوسٹ کا نام ہے، آرمی چیف ایک پوسٹ کا نام ہے، کسی بندے کے ساتھ منسوب نہیں ہے، لہٰذا ان کو جتنے گفٹ ملتے ہیں نا یہ گورنمنٹ کے خزانے میں آنے چاہیے۔ اور پھر دیکھیں اتنے مہنگے مہنگے گفٹ ہیں، ان گفٹس کے ذریعے ویسے ہمیں تو یہ کہتے ہیں آپ 10-10 روپیہ ڈیم فنڈ میں جمع کروائیں، 20-20 روپیہ سلاف فنڈ میں جمع کروائیں، اور خود انہوں نے لاکھوں کروڑوں کے جو گفٹ ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور صرف گفٹ نہیں، پھر ان کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اور پھر آگے یہ سارے کے سارے معاملات چلتے ہیں ان کے۔ ان لوگوں نے اپنی جیبیں نہیں ڈھیلی کر دی ہیں، انہوں نے نہیں دینا گورنمنٹ کے خزانے کے اندر۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا کہ وہ تحفے آپ نے اپنے پاس نہیں رکھنے، تو وہ تحفوں سے سلسلہ شروع ہوا۔ اس زمانے میں بیت المال، آج ہم اسے توشہ خانہ کہتے ہیں، تو تنخواہیں کلیکٹرز کی اسی میں سے آئیں گی، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور یہ کوئی صدقہ خیرات نہیں ہے۔ اب یہ جو آپ نے کہا کہ اس میں وہ گفٹ وغیرہ دیتے ہیں، گفٹ وغیرہ کس چکر میں آپ کو دے رہے ہوں گے وہ؟ ہاں، اگر بیت المال میں ایک چیز جمع ہوئی، اس کے بعد تنخواہ کے عوض اگر آپ کو کچھ ملتا ہے نا، پھر تو آپ لے لیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ آپ اس دفتر میں ملازم ہیں،
کو بکرے مل رہے ہیں، تو کیا پاکستانی پوری عوام کو وہ بکرے مل گئے ہیں اور ان کا گوشت نہیں ملا؟ تو آپ کس چکر میں بکرے لے رہے ہیں؟ صرف تنخواہ کے علاوہ جو کچھ لیں گے پھر باقیوں کا بھی حق ہے. آپ سے زیادہ حقدار لوگ موجود ہیں. آپ سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو بیچارے بے روزگار ہیں. آپ کے پاس تو پھر بھی تنخواہ آ رہی ہے نا. آپ کو جو بے روزگار لوگ ہیں وہ تو زیادہ حقدار ہیں. تو یہ تحفے تحائف اس میں سے نہ آپ لیں. باقی جو آپ کو تنخواہ مل رہی ہے وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ ضرور لیں. بلکہ نبی اسلام تو بعض آپ کے ساتھی ریلیکٹنٹ ہوتے تھے تو آپ ان کو زبردستی دیا کرتے تھے کہ جب ہم کسی کو پوسٹ دیں گے تو ہم اسے ساتھ تنخواہ بھی دیں گے یا جو کچھ دیں گے اور اس میں وہ ریلیکٹنٹ نہ ہو. اسی کے تحت سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہوتی ہیں، اسی کے تحت فوج کی تنخواہیں ہوتی ہیں، پولیس کی ہوتی ہیں، جوڈیشری کی ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہ سارے ادارے اپنے آپ کو ملک کا حاکم سمجھتے ہیں، حالانکہ ملک کے حاکم جو ہیں وہ عوام ہیں. اب یہ بات اگر کوئی مذہبی پلیٹ فارم سے کرتا ہے تو وہ فوراً مولوی چکر پڑ جاتے ہیں، وہ جی عوام کی حاکمیت، یہ تو جمہوریت شرک. اور خود یہ سارے حکمرانوں کے تلوے چاٹتے ہیں، سارے ان کنگز کے، ان بادشاہوں کے، ان ملوک کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اسلامی ہسٹری میں جتنی حکومتیں حکمرانوں نے کی ہیں نا ظلم پہ مبنی، سارے مولوی بزرگان دین ہی تھے جو ان کے درباروں میں بیٹھے ہوئے ان کو فتوے دیتے ہوتے تھے. اس زمانے میں اگر ان کو ہوتا نا کہ عوام کی حاکمیت ہونی چاہیے، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا، کسی کو حق نہیں اسے غلام بنا